سلف کے ساتھ مل کر رہنے کی ہدایت تمہارے لیے بنیادی طور پر فاتحہ میں رکھ دی. آپ پوچھیں گے وہاں کہاں جس لفظ سلف آیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کا مکالمہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کہا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دینا. اہدنا، ہدایت دینا مجھے، ہمیں ہدایت دے. کس کی؟ الصراط المستقیم. صراط بمعنی راستہ، مستقیم بمعنی سیدھا. سیدھا راستہ. کہاں جائے وہ سیدھا راستہ؟ سیدھے جنت تک پہنچا دے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. جنت کے راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی پک ڈنڈی نہیں ہے، کوئی الگ راہیں نہیں ہیں. ایک ہی راہ ہے جو سیدھے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. بڑی ہی تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، عوج. تو اللہ نے اس کے لیے یہ نہیں کہا صراط المستقیم کی اچھا جی یہاں کتاب ہے پڑھ لو، ہذا کتاب. نہیں، صراط مستقیم معنی کہ قرآن ہے نا بھائی، اسے پڑھ لو. بولا خود مانگنے کا سکھایا، خود جواب بھی دیا کیسے مانگو، خود اس کی تفصیل بھی بتائی. کہا کہ صراط المستقیم کیسے مانگو؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا. کیوں جو لوگوں کو لایا اللہ؟ کیا ضرورت تھی یوں مانگنے کی؟ اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، مسئلہ ختم. اس گروہ کا ذکر کیوں آنا چاہیے قرآن کے اندر جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ پہلے ہی سکھا دیا صراط مستقیم تمہیں کہاں سے ملے گا؟ ان لوگوں کے پاس سے ملے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور کہاں سے نہیں ملے گا؟ کہاں سے نہیں ملے گا؟ غیر المغضوب علیہم. اے اللہ جن پر تو غضبناک ہوا ان سے ہرگز نہیں ملے گا، لیکن تم رات دن انہی کے پیچھے جا کے ڈھونڈتے ہو. کیسے ملے گا؟ یہود ہیں، المغضوب علیہم الیہود، ولا الضالین، اور گمراہوں سے بھی نہیں ملے گا. اے اللہ ان سے بھی ہمیں صراط مستقیم نہیں ملے گا، لیکن تم بھی کیا ہے انہی کے پیچھے جا جا کے پھر تلاش کرتے ہو. ضالین کون ہیں؟ النصارى، عیسائی. اللہ تبارک و تعالی نے دو سے فرمایا مخالفت کرو، ایک سے فرمایا ان کے پیچھے جاؤ. اب اگر صراط مستقیم کو لوگوں کی ضرورت تھی تو فرمایا نا. اگر لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا میری کتاب پڑھو. کیوں لوگوں کا ذکر کیا؟ اچھا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ اصول ہے تفسیر کا تمام علماء کے نزدیک. قرآن اپنی تفسیر آپ خود کرتا ہے کئی مقامات پر. تو یہاں تو کہہ دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، لیکن کن پر کیا یہ نہیں بولا. کن پر کیا یہ نہیں بولا، خالی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. سورہ نساء میں اس کی تشریح آ گئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ نے ان پر انعام کیا. انعمت علیہم، یہاں صرف انعام کیا بولا چھوڑ دیا. اب اس کی تشریح نساء میں آ رہی ہے. کن پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کون ہیں وہ؟ چار گروپ ہیں جن پر انعام کیا اللہ تبارک و تعالی نے. چار ہیں. کون کون ہیں؟ پہلا گروہ من النبیین، نمبر 2 والصدیقین، نمبر 3 والشہداء، نمبر 4 والصالحین انبیاء، نمبر 2 صدیق. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ،
حضرت مریم کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. حضرت مریم نبیہ تو نہیں بن سکی لیکن وہ صدیقیت کے مرتبے پہ تھی، وہ اولیاء اللہ ولایت کے اندر تھی اور صدیقیت کے مرتبے پہ تھی. فرمایا امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اور ہمارے امت کے اندر سب سے پہلا لقب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اور ان کی بیٹی اماں عائشہ کو ملا. عائشہ صدیقہ، صدیقیت کے مرتبے پر ہیں. دوسرا مرتبہ یہ امت کے اندر انبیاء کو چھوڑا تو پہلا مرتبہ صدیقیت کا ہے. اور اس کے بعد شہداء، شہید کی جمع شہداء. نمبر 3 والصالحین، نیک لوگ. یہ 3 جو انبیاء کو چھوڑ کر ہیں وہ اس آیت کے اندر مذکور ہیں جو فاتحہ کے اندر ہے. صراط الذین انعمت علیہم. کون انعمت علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو فرمایا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ. پہلی دلیل ہو گئی نا کیوں ہم سلف کو ماننا ہے، ہو گئی. نمبر 2 فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ومن يشاقق الرسول، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے. اب دیکھو جی، رسول کی جو مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو دونوں کی بات آ گئی. اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے مسئلہ ختم ہو گیا نہیں؟ ہو گیا نا. اللہ کی مخالفت رسول کی مخالفت، دو کی مخالفت ہو گئی تو مسئلہ ہی ختم، اب تو ہو گیا. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے پاس پہنچ چکی تھی تب وہ رسول کی مخالفت کیا تو اللہ کی مخالفت اندر آ گئی، بات ختم ہو گئی. اتنے سے بات مکمل ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نہ بڑھاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی جو راہ ہے اس کو بھی چھوڑ کے دوسری راہ اپنائے. اب اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، اس وقت جب آیت اتر رہی تھی اللہ کہتا ہے کہ رسول کی مخالفت اور مومنین کی مخالفت کر کے جو راہ تم اپنائی ہے اس کے لیے جہنم ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. تو رسول کی مخالفت، مومنین کی بھی مخالفت. تو اب اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، جب آیت اتر رہی تھی مومنین کون تھے؟ تم تھے، ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے یا صحابہ تھے؟ بولو، صحابہ. تو فرمایا کہ رسول کی مخالفت اور صحابہ سلف کی مخالفت یہ اگر کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. اگر صرف رسول کی مخالفت ضروری تھی اور سلف کی مخالفت کی کوئی چیز اہمیت ہی نہیں تھی تو پھر کیوں کہا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؟ سبیل راستہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر وَنُصْلِهِ جہنم، اس کے لیے جہنم کو ہم پہنچا دیتے ہیں، اس کے لیے جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے.